Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccastani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Dastani TV. Pakistan-Iran conflict, what will happen next? So, آئیے دیکھتے ہیں. Let's start the video. 1, 2, 3. ایک طرف فلسطین پر ہونے والی مسلسل بربریت اور ظلم پر مسلم ملکوں کی یکجہتی کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے، تو دوسری طرف ایران نے 24 گھنٹوں کے اندر 3 برادر اسلامی ملکوں پر میزائل حملے کر کے ایک نیا تنازع پیدا کر دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ساتھ پاکستان اور ایران کے درمیان بھی صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان آئیڈیل دوستانہ تعلقات کبھی نہیں رہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ بلوچستان اور سیستان کی سرحد پر کشیدگی کے واقعات کے تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی ڈائیلاگ ہوتا رہا ہے۔ پاکستان ایران بارڈر پر کچھ نہ کچھ شرارت بازی ہوتی رہتی ہے۔ ایران کو بھی پاکستان سے گلے شکوے تھے اور پاکستان کو بھی ایران سے گلے شکوے تھے کہ ایران سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن ان معاملات کو ڈپلومیٹک ڈائیلاگ کے ذریعے آپس میں حل کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس واضح ثبوت موجود ہیں کہ ایران بلوچستان کی علیحدگی کے پسندوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ وہ علیحدگی پسند پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کا ایران کے ساتھ سفارتی سطح پر بہت تحمل آمیز اور دوستانہ رویہ رہا ہے۔ ایران کے ساتھ پھر ہمارے مذہبی، تاریخی اور ثقافتی اور ادبی روابط رہے ہیں۔ تعلق کی اس تہداری کے تناظر میں دیکھیں، 2 دن پہلے ایران کی طرف سے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی ایک غیر معمولی اشتعال انگیزی ہے۔ ایران سے بلوچستان کے علاقے میں میزائل حملہ کیا گیا، نتیجے میں 2 بچوں کی ہلاکت ہوئی۔ ایران کی جانب سے یہ بہت ہی غیر معمولی اور اشتعال انگیز کارروائی ہے۔ بقول ایران کے اس نے جیش العدل دہشت گرد گروہ کے خلاف کارروائی کی ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جس پر عام شخص کو یقین نہیں آ رہا کہ ایران تو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب القدس کے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر اسرائیل نے قیامت اٹھائی ہے، اور مسلم ملکوں کو متحد ہو کر فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، بجائے اس کے کہ مسلمان ملک متحد ہوتے۔ ایسے نازک اور حساس وقت میں ایران کا 3 اسلامی ملکوں پر 24 گھنٹوں کے اندر ایران، شام اور پاکستان پر میزائل داغنا سمجھ سے باہر ہے۔ ایران کی یہ غیر ضروری اشتعال انگیزی خطے کی ایک طرف مشرق وسطیٰ میں بدامنی کو فروغ دے گی، تو دوسری طرف پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوں گے، اور سرحدی علاقے میں امن قائم کرنے کے حوالے سے پاکستان اور ایران کے درمیان کی جانے والی تمام سفارتی ہوم ورک ضائع چلا جائے گا۔ پاکستان نے ایران کے اس حملے کا سب سے پہلے سفارتی سطح پر جواب اس حملے کی شدید مذمت کر کے دے دیا۔ پہلے مرحلے میں پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، اور پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر چونکہ اپنے ملک کے دورے پر ہوئے تھے، انہیں پاکستان آنے سے روک دیا۔ یہ ایک ابتدائی احتجاج تھا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ پاکستان اس معاملے کو سفارتی سطح پر ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ پاکستان اس کا جواب نہ دیتا؟ پاکستان نے اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے اس حملے کا جواب دیا، اور ایران کے علاقے سیستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر میزائل حملہ کیا۔ اس میں متعدد دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وزارت خارجہ کی طرف سے آنے والے بیان میں بھی پاکستان نے سفارتی آداب کا خیال رکھا اور کہا کہ یہ حملہ انٹیلیجنس معلومات پر کیا گیا اور صرف دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم اپنے برادر اسلامی ملک ایران کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان بلوچستان اور سیستان کے ساتھ 909 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ یہ بہت حساس سرحدی علاقہ ہے۔ یہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور بیک ڈور چینلز کے ذریعے پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنے ملکوں میں امن قائم کرنے کے لیے دہشت گردی کے اقدامات کو کچل سکیں۔ ایسے حالات میں جبکہ پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے انٹیلیجنس معلومات شیئر کرتے ہیں اور امن قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں،
یہ ایران کی طرف سے پاکستان کے سرحدی حدود کی خلاف ورزی غیر متوقع اور حیران کن ہے، کیونکہ اتنے شدید رد عمل سے پہلے جو اقدامات کسی بھی ملک کو اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ کرنے چاہیے تھے، ایران نے ان تمام اقدامات کو بائی پاس کیا۔ چونکہ بہت ہی ڈپلومیٹک طرز عمل ہے، سفارتی سطح پر بات ہونی چاہیے تھی۔ امن قائم کرنے کی نیت ہو تو احتجاج کرنے کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں جس سے آپ اپنا موقف دوسرے ملک کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن سیدھا سیدھا کسی ملک کی سرحد کی خلاف ورزی کرنا جنگ کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان اس تازہ ترین کشیدگی پر چین نے اپنی ثالثی پیش کی ہے۔ ایران کو چاہیے کہ اپنے جارحانہ طرز عمل پر ذرا غور کرے اور جارحیت کے اس موڈ کو ذرا ٹھنڈا کرے۔ تنازعات کی آگ پر پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ کو بڑھائے۔ دہشت گردی کے مسائل یقیناً موجود ہیں اور یہ ملکوں کے درمیان مشترکہ مسائل ہوتے ہیں، آپس میں متحد ہو کر ہی ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب جبکہ ایران کی سرحدی خلاف ورزی کا جواب پاکستان دے چکا ہے، اس وقت معاملہ برابری کی سطح پر ہے۔ بال اس وقت ایران کے کورٹ میں موجود ہے، اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور خطے میں امن کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان میں موجود نگران حکومت کو بھی چوکس ہونا چاہیے تاکہ پاکستان اور ایران سرحدی تنازع کی آڑ میں پاکستان کے اندر کسی بھی طرح کی فرقہ واریت اور مسلکی تقسیم کی بنیاد پر دہشت گردی کو ہوا نہ ملے۔ پاکستان کے جواب کے بعد ابھی بال جو ہے وہ ایران کے پاس ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ایران آگے کیا کرتا ہے، کیا وہ جنگ کی طرف جاتی ہے معاملہ۔ ہم سب امید کرتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو۔ ایران نے غلطی کی تھی اور اس غلطی کا جواب پاکستان نے دیا ہے۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ بالکل ایران ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم سب جو ہے اس چیز سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ جو بھی ہو وہ ایک مسلم ملک ہے اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلم ممالک آپس میں لڑیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ یہیں پر ختم ہو جائے اور آنے والے وقت میں جو ہے کبھی ایسا نہ ہو، یہ غلطیاں نہ ہو، کیونکہ جو ہے وہ دونوں ملکوں میں کافی دوستی تھی، ایون کہ انٹیلیجنس انفارمیشنز شیئر ہوتی تھی امن قائم کرنے کے لیے دونوں ملکوں میں۔ تو امید کرتے ہیں کہ تعلقات ایسے ہی رہیں اور بہتر ہو جائے اور نہ کہ بگڑ جائیں اور آپس میں جو ہے وہ لڑنا شروع کریں۔ تو یہ دہشت گردی کی وجہ سے ہے، اور اس میں اس ویڈیو میں یہ بولا ہے کہ ایران جو ہے وہ جو علیحدگی کو پروموٹ کرنے والے جو تنظیم ہے اس کو فنڈ کرتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے ایران۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ انفارمیشن کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، لیکن غلط بات ہے۔ مطلب وہاں پر علیحدگی جو کرنا چاہتے ہیں، جو بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، ایک الگ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو اگر وہ لوگ سپورٹس دے رہے ہیں تو بالکل غلط بات ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی نہ ہوں دونوں ملکوں کے بیچ میں، کیونکہ دو مسلمان ملک جب آپس میں لڑتے ہیں تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت ہے مسلمانوں کا اتحاد، متحد ہونا اور آپس میں مل کر ایک ہو کر مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑنے کا وقت ہے، نہ کہ آپس میں لڑنے کا۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو غلطی ہوئی ہے ایران سے، یہ کبھی نہ ہو اور یہ دونوں ملک آپس میں جو ہے مل کر اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر کے ختم کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔